یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط. باطناً متماسکاً، مضبوط جسم، گتھا ہوا جسم. لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا. آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا. یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں. من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان کیا. ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. چابی تو آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے. اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں. ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں. تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا. تے اللہ اپنی جنت کے میں تو بارڈ چھان صرف کالا کوٹ ویکھ کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا، کہتے محمدی ویزا بھی کھا. بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا. ایک چاچا قریشی ہاشمی سید اور اس نے ویزا نہیں لگوایا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، برباد کر دو اس خبیث کو، ہلاک ہو گیا. بلال حبشی کالا غلام کا بیٹا بلال بن رباح. میں زور لا بیٹھا، میں نو بلال دے دادے دا نا کتھوں نہیں لبھیا. ایڈا بے معلومہ بندہ بلال ابن رباح. لیکن آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ سارے جنتی
پل پار کر کے پل صراط جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، دروازے بند۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں۔ 7 دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے، لیکن دروازے 8 ایسے بند ہوں گے۔ تو سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی، ساری امتیں، اہل ایمان، مرد عورت، ارے یار یہ تو دروازے ہی بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو بڑے ابا سے بات کرو، آدم علیہ السلام۔ اللہ بھلا دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں نا، اللہ بھلا دے گا کہ کم تھا، ادو بڑھنا ہے ادھے نہیں، لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان یہ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹیا ہے، میں تنوں لے جا نہیں سکتا۔ هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، میں تنوں کٹیا ہے، میں اندر نہیں لے جا سکتا، کسی اور نال گل کرو۔ تو اب یہ یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، ایک ایک نبی سے گھوم، اللہ نے بھلا ہی دیا، صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کتنے بوئے پھرے، 1.25 لاکھ بوئے پھر کے عیسیٰ علیہ السلام، جناب دروازہ کھلوائیں۔ اب اللہ ان سے بلوائے گا، یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو، دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون، یہ میں بتاتا ہوں، پہلوں نے نہیں بتا، میں بتاتا ہوں۔ کہ جی دسو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، وہی کھلوائیں گے۔ یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خدمت، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، دروازہ کھلوائیں۔ آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا۔ پھر سارا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اور اللہ، آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو عین اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگی۔ محمد کا زبان سے آتا ہے، ایک ذہن ایک طرف چلا گیا، اللہ، محمد، احمد۔ قرآن نے آپ کو 2 نام دیے، صفاتی نام مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام 2 ہیں، محمد اور احمد، جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ آپ ذرا بیلنس دیکھو، اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے۔ اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ کیوں جی وکیل صاحب، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں نا۔ محمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں جی صفدر صاحب؟ نہیں ہے۔ احمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں میں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر نقطے والے تینوں لفظ کیوں ہیں؟ کہ عربی کے لغت میں نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ، نقطہ نہیں، پھر اپنے حبیب کا نام محمد، نقطہ نہیں، پھر احمد، نقطہ نہیں۔ اس پر ایک بات کہتا ہوں، آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام، اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ جب وہ کہتا میں اللہ ہوں، خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم،
الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو. آپ کہتے ہو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے. جب آپ کہتے ہو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا. جب کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے. تو آپ خدا نہ لکھیں, خدا نہ بولیں, اللہ لکھیں, اللہ بولیں. اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں. اچھا ہوگی بات. اللہ محمد احمد کوئی نقطہ نہیں, ٹھیک ہو گیا. لفظ اللہ 4 حرف, لفظ محمد 4 حرف, لفظ احمد 4 حرف. پہلا بیلنس نقطہ کوئی نہیں, برابر ہے. دوسرا بیلنس اللہ 4, محمد 4, احمد 4, کتنے ہو گئے 12. ٹھیک ہے. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. اب جب اللہ نے وہ مختلف پرزے جب جوڑ کے انجن بنایا جاتا ہے, کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلمہ بنایا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی نقطے والا حرف ہے؟ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ کوئی نہیں. اچھا اگلا بیلنس خوبصورت, لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی 12, محمد الرسول اللہ میں 12. محمد ہٹا کے احمد لگا دیں, بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی 4 ہے. لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ہو, لا الہ الا اللہ بھی 12 ہے, محمد رسول اللہ بھی 12 ہے. یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے. یہ ہاتھ جوڑوں, اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں. صرف مقدمہ ہی نہ پڑھ دے رہا کرو, پڑھ میں اکلا ماریاں جان دیا. اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو, اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ. آپ سارا نہیں پڑھ سکتے نا, ایک سطر پڑھ لیا کرو, ایک صفحہ پڑھ لیا کریں. اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں. آپ کا روشنی تو ہو کہ مجھے جانا کیا, مجھے کرنا کیا ہے. کیا بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کو خوبصورت انداز. یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے حبیب فرمائیے, یا اللہ دروازہ کھول کہ چلو آپ پہلے. یہ ابھی میں جاوید بھائی کے گیا تو انہوں فیتا کٹوا نکیا جائے دہائی دفتر تے فیتا بھی نکا جیا بندے بھی بندے دے بندہ چڑھے ہویا. اب میرے اللہ کی جنت کا فیتا کاٹنا ہے. ہوئے 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 اللہ اکبر. سب سے ادنا درجے کا جنتی, ادنا ادنا, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا, اور اس کے 100 محل ہوں گے, اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان 1 سال پیدل مسافت ہوگی. 80,000 اس کے نوکر ہوں گے, 80,000 نوکر, ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ, ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ, ساری رہائش اللہ کے ذمہ. اور کارپیٹنگ, چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے, سب سے آخر, ماریں کھاتا رگڑے کھاتا, نبیوں کی سفارش, ولیوں کی سفارش, شہداء کی سفارش, حجاج کی سفارش, علماء کی سفارش, نیک لوگوں کی سفارش, پھر میرے نبی کی سفارش, پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے. اس کے بعد پھر اللہ خود 3 دفعہ نکالے گا, اس کا نمبر نہیں لگے گا, اتنا کمزور ہوگا. اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اور 80,000 نوکر اور کارپیٹنگ ہوگی جس پر 40 سال چلتا ہوا پہنچے گا. 40 سال 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے. جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار, جیسے ابھی میرے لیے ہار لے کے کھڑے تھے, تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھی, سارے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے.
وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لتر کھاتے بڑا کھلا پولا ہوا میں نو، شکر ہے میں آ ہی گیا۔ آج اللہ کی جنت ہے نا، تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ کریں پہل۔ اچھا جنت میں یہ 5 فٹ 6 فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں؟ چونکہ جنت کی کھجور کا دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ لمبا ہے۔ جنت کی کھجور کا ڈوکا جو نا ڈوکا 25 فٹ دا ڈوکا، یہ کسی گنجے دے سر تے ڈھائے پہ ہوتا کم بن گیا۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے، میں نے بتایا کہ آدمی کا قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے؟ جنت میں جو قد ہے 130 فٹ ہوگا، 130 فٹ۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 130 فٹ بنایا تھا، 130 فٹ۔ پھر یہ پیسج آف ٹائم نے یوں گھساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا۔ ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے۔ پھر اللہ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا۔ یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گھسا گھسا گیا۔ ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آکھیا گھوڑے دی مالش کر، میراسی تک کولی مخلوق نہ کداں کم کیتے ہوندے، وہ تھوڑی دیر تک مالش کرے اندر رہا۔ زمیندار گھر جا کے سو گیا، وہ بھی جا کے سو گیا۔ پچھو چور گھوڑا لے گئے۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں، اے میں تب پہ جاؤنا زمیندار سوٹے نال۔ وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں گیا، وہ میرا گھوڑا کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ بے وقوف یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش وہ صحیح گھوڑا ہے۔ ساری رات مالش کی تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے۔ تو یہ 10,000 سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں 5 6 سوا 5 سوا 6 ساڑھے 6 تک پہنچا دیا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ ایک دم 130 فٹ کی ہائٹ پہ اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، جنت کی حوریں بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں، سب 130 فٹ کی ہائٹ پر ہوں۔ تو کہیں گے اللہ کے نبی اللہ میں تو حاضر ہوں۔ اچھا ہم بھی حاضر ہیں۔ تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے پر ہوں زمرد سبز رنگ کے پر، وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں۔ اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا، رسی وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی، زمین پہ گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی نوکر آئے گا، کوئی خادم آئے گا، پوشوان آئے گا، کوئی جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا۔ لہٰذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے کہ یہ صرف بیٹھیں گے، آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے۔ لہٰذا رسی کے گرتے ہی ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے۔ لہٰذا سارا ایمان والا مجمع یوں ہو جائے گا، کیڑا بھائی میرے اللہ اعلان کریں گے بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ قریشی بھی پیچھے رہ گئے، سید بھی پیچھے رہ گئے، اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے۔ حبشی جھنڈا پٹ گیا، کیوں؟ ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلال تھا جس نے مکے میں ایک دفعہ بھی کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کیا۔ ماریں پڑی احد احد، انگاروں پہ لٹایا احد احد، کوڑے پڑے احد احد، گھسیٹے گئے احد احد، دھوپ میں لوہا پہنا کے کھڑا کیا گیا احد احد۔ صلہ کیا ہے؟ آپ میرے نبی کی سواری کا پوشوان آئے گا، بلال میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک دوں، اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ، وہ ہے جنت کا جی ایم رضوان۔ کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولو۔
اور یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے. آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا. میرے اللہ نے کہا تم نے کھولنا ہے. دروازہ کھولے گا. اب میں اندر جاؤں گا, بلال میرے ساتھ, اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ, میری امت کے غریب لوگ. آپ نے کہا میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ قریب آئے گا تو 8 دروازوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی. ایک دروازہ کہے گا آپ میرے اندر سے گزرے, دوسرا کہے گا آپ ادھر سے گزرے, تیسرا کہے گا ادھر سے گزرے, چوتھا کہے گا ادھر سے گزرے. تو سلمان فارسی یوں ہو کر یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ, اسے 8 دروازے پکارے. پھر ہم نے کہا عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت جنت میں. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ قریشی کا ہے. میں نے سمجھا میرا ہوگا اتنا خوبصورت, میں قریشی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب ان کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق, میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان. حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یہاں سینے سے لگا دیا اور کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. تو سبھی رونے لگے. یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. باقی بس میں راضی ہوں. اور اب طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک خادم, میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے یہ امت داخل ہو. اے مستورات کو دیکھ کر ایک حدیث یاد آئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں گی, تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو؟ یعنی آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی. ہم وہ ہیں, ہم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں. اس جہان کو جنت بنانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے بھائیو زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے, ہر پہلو کو واضح کیا ہے. اور ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے, آپ اس بلندی تک پہنچے. ابھی 27 رجب گزری ہے, لوگ چاند پر پہنچے تو کھپ ڈل گئی ساری کائنات میں. میرے نبی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے. انہوں نے خلائی راکٹ بنائے, شٹل بنائی, کیا بنائی. آپ نے یوں قدم اٹھایا اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات, دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ سے ملاقات, تیسرے قدم پر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے قدم پر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات, 5ویں قدم پر 5واں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملاقات, 6ٹھے قدم پر 6ٹھا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, 7ویں قدم پر 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی. اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری بارڈر ہے, اس سے آگے اگر میں بھی ایک بالش اوپر گیا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا, مکہ سے بیت المقدس یہ ایک سفر, بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا یہ دوسرا اسٹیشن, سدرۃ المنتہا سے عرش یہ تیسرا اسٹیشن, پھر سدرۃ المنتہا سے پھر عرش سے آگے 70,000 نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے. یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا. اسرا بعبدہ. اچھا پورے قرآن میں واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا, باقی کوئی سورت سبحان سے نہیں شروع ہوتی. آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مادی قوانین کے خلاف ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے, اور اس کائناتی سسٹم میں ناممکن ہے
اسے ماننا ناممکن ہے، اس کا اقرار کرنا عقل کا انکار ہے۔ کائناتی قانون میں تو اللہ نے کہا سبحان تیرا رب پاک، کس چیز سے؟ تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دے۔ اس لیے اسرا بعبدہ کہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا، خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا۔ اگلے دن جب آپ نے بتایا تو وہ کہنے لگے کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں، تو تم ایک رات میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس کا جواب ہے اسرا بعبدہ، اللہ لے گیا۔ جب اللہ لے گیا تو پیچھے کہہ رہے اللہ لے پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی نے دیا کائنات۔ وہ زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا، سینہ چیرا جائے گا، دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے؟ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے۔ آپ حتیم میں لیٹے ہوئے، جبریل نے انگلی پھیری، سینہ کھول گیا، خون کا قطرہ نہیں نکلا، دل باہر نکالا۔ ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتا، وہی ہوتا ہے دل، اس کو بائی پاس کرنے۔ آپ کا دل باہر نکالا، زمزم سے دھویا، زمزم سے، پھر نور کا پورا ایک ٹب تھا اس میں ڈالا، اور سارے اس کو نور سے بھر کے بھر، اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر دل کو فٹ کیا، رگیں جڑ گئی اپنے آپ، دھڑکن شروع ہو گئی، پھر سینے کو ملایا، ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری معراج کے فلسفے میں ملتی ہے۔ اگر ہم زوال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا۔ خلاؤں کو چیرا، آسمان طے کیے، خلائی شٹل، خلائی سفر، خلائی تسخیر کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا، میرے نبی نے دیا کہ میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے، اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس کا کائنات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی، پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا تھا، اور یہاں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آنکھ میں کیا طاقت ہے، اس دل میں کیا طاقت ہے؟ جنت دوزخ دیکھنا تو معمولی چیز ہے، جنت والے کو دیکھا، جہنم بنانے والے کو دیکھا، اور خواب میں دیکھنا کون سا کمال ہے؟ خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی۔ جنت پہلے خاتون مجھے اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ ملاقات ہے، بعبدہ ہی ہے۔ اور زمین سے اٹھا کر عرش کے اوپر لا کر سارے حجاب پردے ہٹا کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے رب سلام پیش کرے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو آپ کیا جواب دو؟ اب آپ اپنے علم کو ترجیح دو گے، اس ہستی کو ترجیح دو گے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، کانوں سے اللہ کی سنے، دیکھ اور سن کر کہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معراج میں آپ نے بہت کچھ دیکھا۔ اس عدالت کے حوالے سے ایک بات کر کے بات کروں، ایک آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ انصاف لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بھی سب کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے، اور چیز ایک ظالم ہے اور اس کے لیے جھوٹ کا نظام، اس کے لیے جھوٹی گواہی ایک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، وکیل کو پتا ہے اور گواہ کو بھی پتا ہے میں جھوٹا ہوں اور بات بھی جھوٹی ہے، میں ایک ظالم کے لیے گواہی دے رہا ہوں۔ یہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ آپ جب آسمانوں کا تشریف لے گئے تو آپ نے عجیب مناظر دیکھے۔ سب سے آخر میں جو دیکھا، سب سے آخر کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سور کی طرح، چہرے سور کی طرح، جسم انسانوں کی طرح ہے، چہرے سور کی طرح ہے،
تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ، یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ظالم کے پشت بنا بنو یا مظلوم کے بنو، فیصلہ ایک دن اللہ نے کر دینا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، مسئلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے بنے۔ آپ اس عدالت میں کوشش کرو کوئی جھوٹا کیس نہ ہو، کوئی جھوٹی گواہیاں نہ ہوں، کوئی ظلم و ستم کی مدد نہ ہو، ظالم مافیا اس کے لیے آپ مددگار نہ بنو۔ آپ مظلوم کی دعا لے لو تو آپ کی نسلوں کو اللہ 7 پشتوں تک کھلائے گا۔ ظالم کی، مظلوم کی آہ لے کر جو پیسہ آئے گا وہ آگ جہاں جاتی ہے وہاں جلاتی ہے، وہاں باہر نہیں آتی۔ جہاں باد نسیم چلتی ہے وہاں بہار آتی ہے۔ سچائی اور حلال یہ باد نسیم ہے، کبھی بہار نہ دیکھے، کبھی خزاں نہ دیکھے گی آپ کی نسل۔ اور ظلم، ستم، جھوٹ، فراڈ، فریب یہ وہ آگ ہے جو خرمن کو بھی جلائے گی اور جان کو بھی لے جائے گی۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، یہ موت تک ایک محنت ہے، سچائی پہ جمنا۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کو دوڑنا۔ جب اذان کا وقت ہو تو وکیل بھی مسجد میں جائے، موکل بھی مسجد میں جائے، جج بھی مسجد میں جائے، گھر میں ہو یا دفتر میں ہو۔ اور جب خلوت کے وقت ہوں تو 2 نفل اللہ کو پڑھ کے کوئی اپنی عرضیاں پیش کر دے، وہ اپنا گناہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے کرے، اس دل کو بغض سے پاک رکھے، اس زبان کو گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے پاک رکھے۔ اتنا کوئی اسلام ہے، اس سے زیادہ اسلام کا مطالبہ کوئی نہیں۔ اگر شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو عزت، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرے۔ امبیلنس سا معاشرہ ہے، بعض ماں باپ کے پریشر میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں اور بعض بیوی کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ دونوں ظلم کی شکلیں ہیں، ایک ماں باپ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرالی معاشرہ کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہے، بہت تکلیف دینے والا معاشرہ ہے، اور بچیوں کی زندگی کانٹوں پہ گزر جاتی ہے اور دکھ سہتے سہتے جھیلتے گزر جاتی ہے۔ یہ مرد کے ذمے ہے کہ ماں باپ کو عزت دے کر انہیں مقام پر رکھے، بیوی کو عزت دے کر اسے مقام پر رکھے، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرے، ایک دوسرے کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو تو زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے۔ لیکن جب باؤنڈریز کراس کی جاتی ہیں اور حدود کو پار کیا جاتا ہے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے۔ یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بطور نشانی ذکر نہیں کیا، صرف خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا ہے۔ من آیاتہ، اللہ کہتا میری بہت بڑی نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا، باقی بہت بڑی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگلی آیت چھوڑ رہا ہوں۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی ہے، زمین آسمان، بالکل۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری کتنی بڑی نشانی ہے، نیند آ جاتی ہے، صبح اٹھ کے کام پہ آ جاتے ہو، بالکل بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے، بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا برسنا، میری کتنی بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں، آپ کا دل دماغ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں بڑی نشانی، بڑی نشانی، واقعی بڑی نشانی۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اس کے اوپر ہے من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری بہت بڑی نشانی، مٹی سے بنایا تم وکیل بن گئے، مٹی سے بنایا تم مولوی بن گئے۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی، میں نے زمین آسمان بنایا اور کوئی میٹیریل نہیں تھا۔ واختلاف السنتکم والوانکم، میری کتنی بڑی نشانی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد، رنگ الگ، نسلیں الگ، شکلیں الگ اور زبانیں الگ، زبانیں الگ۔ ٹھیک ہے، اب ان دو کے درمیان میں ایک آیت پڑھنے لگا جو شاید بڑے سے بڑے وکیل کو بھی خیال نہیں آیا ہوگا،
من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی خیال ہے اس کا؟ کبھی اس کا خیال ہے کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ کہہ رہا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اس کا جو بیلنس ہے وہ پورے خاندان کو بیلنس کر دیتا ہے۔ یہ امبیلنس ہوتا ہے سارا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو رشتہ سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے وہ خامد اور بیوی کا ہے۔ کہیں خامد خود بے وقوف ہے، کہیں بیوی نادان ہے، کہیں ماں باپ کا جبر ہے، کہیں بھائیوں کا دیورانیوں کا جبر ہے، کہیں بچی کے سسرال کا جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ کا، کہیں بچی کے ماں باپ کا جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ کا جبر ہے۔ اور ایک عجیب طریقے سے یہ رشتہ پس رہا ہے۔ جس ماں نے نسل کی تربیت کرنی تھی اس ماں کو تو فرصت نہیں، تانے سن اس کا دماغ بھی سن، دل چھلنی دماغ چھلنی، وہ بچے کو کیا پالے گی، بچے کی کیا تربیت کرے گی، جو بچے کو کیا ٹائم دے گی۔ اللہ کا میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اور اس کی اہمیت میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز تولا جائے گا قیامت کے دن نیکیوں کو، سب سے پہلے جو نیکی تولی جائے گی یا جو گناہ تولا جائے گا، مثلا میں پیش ہوں اور جی آگے جی خطیب صاحب آگے، ان کی تقریریں تولو، ان کا ایمان تولو، ان کی تبلیغ تولو، ان کی نمازیں تولو۔ جج صاحب آگے بڑے عدل والے تھے، ان کا عدل تولو، ان کا انصاف تولو، ان کا اخلاص تولو۔ نہیں، یہ مجاہد صاحب آگے ان کا جہاد تولو۔ نہیں، یہ علامہ صاحب آگے ان کا علم تولو۔ نہ، سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی ان کا اپنی بیوی سے جو سلوک تھا وہ تولا جائے۔ بیگم صاحب حاضر ہو گئیں، ان کا جو خامد سے سلوک تھا وہ تولا جائے۔ پہلا پیپر خامد اور بیوی کا سلوک کا ہے۔ میں پیش ہوں گا تو میرا بیوی سے سلوک پہلے رکھا جائے، میری بیوی پیش ہوگی تو اس کا میرے ساتھ سلوک ترازو میں رکھا جائے گا۔ یہ پہلا پیپر ہے، پہلی فائل جو کھلے گی۔ کیونکہ اس رشتے کی اہمیت کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں ہے، میں آخر میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ میرے نبی اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، خاص طور پر عرب سردار ہو اور کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو اس کی گردن اڑ جاتی تھی، ایسا بزدل بے غیرت۔ اس معاشرے میں میرے نبی نے آنکھ کھولی ہے۔ حرام کے لیے عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا دلیری، اور بیوی کی محبت کا ذکر کرنا بزدلی، سرداری پہ داغ لگتا ہے۔ یہ ماحول ہے۔ اب سنو میرے نبی کی بات، یہ ماحول ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، خلوت میں نہیں، اکیلے نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص، یا رسول اللہ ایو الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ مجلس میں بات ہو رہی ہے، کمرے میں نہیں ہو رہی، اور مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ عائشہ سے وہ تو بالکل ہی بیٹھتے ہو گئے، ایک بھی بڑی، ان کو وہ ہضم نہیں ہوا۔ کہنے گئے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے پیار؟ وہ گھبرا گئے اس جواب سے، وہ اس جواب کا کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دو جہان کے سردار کہیں گے کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے، تو گھبر گئے۔ یا رسول اللہ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ اس کی نبض سمجھ گئے کہ اسے یہ ہضم نہیں ہوا۔ تو اب آپ نے یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کے ابا سے انہوں نے پھر سر نہیں پٹیا، سوتے ہی رہ گئے، ہے کی بڑی۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے ہے؟ عائشہ کے ابا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ کو زندگی سکھائی ہے کہ جب آپ گھر میں جاؤ تو آپ ایک خامند ہو، آپ وکیل نہ ہو، آپ ایک خامند ہو. آپ گھر میں جب آپ جج نہ بنو، خامند بنو. عورت کو کیا سکھایا؟ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرتا. ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا کیا حق ہے؟ فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے پھوڑے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اس طرح آپ نے بیلنس کر کے لائف کو ہمیں ہمارے سپرد کر کے دنیا سے گئے. ایک زیر زبر کا اس میں فرق نہیں ہے. کتابوں میں ہر چیز موجود ہے. کرنے والے بنو، کرنے والے بنو، کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک محنت. آپ بھائیوں میں سے بہت سو کا وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے. میں آپ سب سے کہتا اگست میں آپ کو چھٹیاں آئیں گی، آپ اس میں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں، ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں، اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے فرمائیں. مظلوم کو دکھ نہ پہنچائیں، جان بوجھ کے ظالم کے پشت پناہ نہ بنے. اس دل کو بغض سے صاف کر دیں، اس زبان کو جھوٹ گالی غیبت سے صاف کر دیں. ایک قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا تکفت و کرم سے. تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلم وما سقطته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين.